بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے بھی سخت ترین اقدامات کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو حکومت سازی کے لیے معاملات طے پائے ہیں، اس میں سب سے بہترین کون کھیلا اس پر بھی بات ہوگی، اور جسٹس مظاہر علی نقوی ایک بار پھر قانون کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج بڑا اہم فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور جس میں انہوں نے ایک قادیانی کو یعنی ریلیف دینے کی کوشش کی، اور بلکہ ریلیف دیا انہوں نے اس کو، جس پر تمام مذہبی جماعتوں نے بالخصوص جمعیت علماء اسلام نے بھرپور ری ایکشن دیا ہے، اور پوری مذہبی قوتیں اور مذہبی لوگوں نے اس پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ اس خبر کو لبرل اور سیکولر طبقہ مختلف طریقوں سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ درست ہے، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ دوسری ایک اور اگر رخ دیکھا جائے، ایک وہ طبقہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نالاں ہے اور ان کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھرپور کمپین کر سکے۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رد عمل سامنے آتا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس فیصلے پر اپنا سخت ترین رد عمل دیا ہے، وہ یقیناً قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مغیر ہے، آئین اور قانون کے مغیر ہے، اور جس میں ریلیف دیا گیا ہے قادیانی کو۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مذہب پسندی پر کبھی بھی سوال نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سوال تو ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جس آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اور جس کی تشریح کے لیے ان کو یہ بڑا منصب ملا ہے، اس کو انہوں نے اگر غلط استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی بڑی غلط بات ہے۔ ایسے میں کہ جب ایک بڑا طبقہ اور ایک اکثریت مسلمانوں کی ہو اور وہاں قادیانیوں کو اس طرح نوازنے کی کوشش کی جائے، تو یقینی طور پر ختم نبوت کے پروانوں کے لیے یہ سخت ترین معاملہ ہے، اور اس پر سخت ری ایکشن اور رد عمل آ سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اس فیصلے پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور نظر ثانی کر کے اس کے جو حقائق ہیں اسی کے اوپر فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے حکومت سازی کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان معاملات جو طے پائے ہیں، اس میں تاحال جو خبریں ہیں اس میں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی۔ فیصل وابڈا نے ایک پروگرام میں اس بات کی اس طرح تشریح کی ہے کہ پیپلز پارٹی پوری طرح سے اس گیم میں سب سے ونر ہے، اور اس نے گویا کہ نون لیگ کے تمام سیاسی کپڑے اتار دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈی سی لیول تک، تحصیل اور ضلع کی سطح تک کی سیٹنگ کے لیے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے بھرپور کھیلا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اس قدر کمزور حکومت لینے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ یہ خبر بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے معاملے میں خوش نہیں ہیں۔ اور سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف اسمبلی میں آئیں گے؟ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محسن حسن رانجھا سے ندیم ملک صاحب نے ایک گفتگو کے دوران سوال کیا، تو ندیم جو رانجھا صاحب ہیں انہوں نے کوئی بھرپور جواب وہ نہیں دے سکے، کوئی مطمئن کرنے والا جواب نہیں دے سکے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس سارے سسٹم سے مایوس ہیں۔ ایسے میں شہباز شریف، جن کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں، انہیں کون سی مجبوریاں ہیں، کن وجوہات کی بنا پر وہ اس طرح کی کمزور حکومت لے رہے ہیں۔ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا، اس کے لیے پیپلز پارٹی نے مخدوم احمد، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کا نام پیش کیا ہے۔ ان میں مخدوم احمد صاحب وہ آئی پی پی کے بھی قریبی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے تو نام ان کا پیش کیا ہے، اور پی ایم ایل این کے لیے بھی وہ کمفرٹیبل ہیں۔ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں ایم کیو ایم کا وفد آیا، ان کی ملاقات ہوئی، اس میں 3 وزارتیں ایم کیو ایم کو دی جا رہی ہیں۔ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا رہی ہے، دوسرا پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت دی جا رہی ہے، اور تیسرا اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت، اور سندھ کا گورنر بھی ایم کیو ایم کے پاس ہوگا۔ اب ان سارے حالات کو اگر دیکھا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہوگی، تو پھر نون لیگ اقلیتی جماعت ہونے کے باوجود حکومت سازی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے،
اور ان حالات میں جو حکومت قائم ہوگی یقینی طور پر یہ عوام اگلے 5 سال کے لیے مزید استحصال کے لیے، مزید معاشی بدحالی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، امن عامہ کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے ترستی رہے گی، اور یہ حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ دوسری طرف اگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے جو خبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت بڑی کمپین لانچ کی گئی، جس میں الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے گئے اور ان کے اوپر گھناؤنے الزامات لگائے گئے، اس کی کریڈیبلٹی کو سوالیہ نشان لگایا گیا۔ اس حوالے سے ایک JIT تشکیل دے دی گئی ہے، FIA، ISI اور IB اس میں شامل ہے، اور پولیس کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کرنے والوں کے خلاف اس میں گرفتاری بھی ہوگی اور ان کے خلاف مقدمے بھی چلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے اب دیکھ کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اپنی کارکردگی اور اپنی کارروائی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس در انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے PTI نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے، اور وہ پوری طرح سے الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جائے گا۔ ان کے اس سٹیٹمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کے ساتھ ہوئے ہیں۔ جب رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کی گئی تو اس وقت انتخابی نشان بلہ ان سے چھین جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے چونکہ الیکشن درست نہیں تھے، اس لیے الیکشن کمیشن نے یا سپریم کورٹ نے ان سے وہ انتخابی نشان بلہ ان سے چھین لیا تھا، جبکہ PTI کی یہ کمپین تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آج اس بات کا ادراک اور احساس ہو رہا ہے کہ الیکشن PTI کا اب یہ کہنا کہ آئین اور قانون اور الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے الیکشن کروائے جائیں گے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ گزشتہ الیکشن PTI کے وہ درست نہیں تھے۔ ادھر اگر دیکھا جائے تو پشاور ہائی کورٹ انصاف کا فورم ہونے کی بجائے تحریک انصاف کا ایک بہترین فورم بن چکا ہے۔ گویا کہ پشاور ہائی کورٹ PTI کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ ہر چھپا ہوا ملزم وہاں جا کر اپنی ضمانت لے لیتا ہے۔ آج وہاں پر میاں اسلم اقبال صاحب کو 19 مقدمات میں راہداری ضمانت دے دی گئی ہے۔ انہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے PTI نے نامزد کیا ہے۔ یہ ایک درست بات ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اچنبے کی بات ہے کہ PTI کا جو آدمی بھی جس حالت میں بھی جو درخواست لے کر پشاور ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے وہاں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی وہاں گئے ضمانت کے لیے تو انہیں بھی ضمانت مل جائے گی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔